वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना। वज़ीर आज़म अंकारा में सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल, इक़्तिसादी और दिफाई ताउन के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। आलमी अमन सलामती और मुस्लिम उम्मा के मुश्तरका चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने हम्माद अजहर, सईद सिद्धू और शहबाज अहमद के वारंट भी जारी कर दिए। मुल्ज़िमान 5 अक्टूबर के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में मतलूब हैं। पुलिस का कहना है कि अली अमीन गंडापुर समेत दीगर अफराद शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। पुलिस ने PTI रहनुमाओं को FIRs में नामजद कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। मजदूरों के हुकूक और फलाह बहबूद से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में जमहूरी इख्तियार की तारीफ, मजदूरों और कारकुनों की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहा। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन की आलमी सतह पर अफरादी क़ुव्वत के हुकूक के लिए कोशिशें भी की। इस वक्त गंदम में हमारी पाकिस्तान की एवरेज जो प्रोडक्शन है वो 30 मन फी एकड़ है। ये आप देख लेंगे, हिंदुस्तान जो बराबर का मुल्क है उसमें 45 से 50 मन फी एकड़ है। चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे इस वक्त दुनिया को लीड कर रहा है, 60 से 65 मन फी एकड़ है। वो पानी भी कम इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि वो ज्यादा एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर करते हैं। पीपल्स पार्टी का हर सूरत नहरों का मंसूबा रोकने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध का वफाकी हुकूमत से नाराजगी का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध हुकूमत केनाल्स का मंसूबा खत्म करने का ऐलान चाहती है। वफाकी हुकूमत से कहूंगा कि चीजें दुरुस्त नहीं, वफाकी हुकूमत को चीजें दुरुस्त करने के लिए एक्शन लेना चाहिए। नई नहरों की मुखालिफत मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। नहरों के मामले पर सिंध के अवाम में बदगुमानी पैदा करने की कोशिश की गई। सिंध के अवाम की ताकत से नहरों का मंसूबा रोकेंगे। पंजाब ने 1 साल में किसानों को तारीखी पैकेज दिया। सिंध 16 साल कारकर्दगी बताए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का शदीद रद्द अमल। सवालात भी उठा दिए। कहा, मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र लाहक है। क्या सिंध में काश्तकार नहीं? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर की है? क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली है? मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अपने लोगों को समझाएं, यही रविश रही तो बात नहीं बनेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खबरदार कर दिया। शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि केनाल्स का मामला सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने उठाया। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम है। केनाल्स के मसले पर लोगों के जायज खदशात हैं। हम चारों सूबों के किसानों का सोचते हैं। कोशिश है कि मामले को हल की तरफ लेकर जाएं। मुतनाज़ा केनाल्स किसी सूरत कबूल नहीं। सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह का वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, इरसा ने बदनीयती से एदादो शुमार दिए और 50 साल के हिसाब से डेटा दिया। पानी की हमेशा किल्लत रही है। विफाकी हुकूमत सही फैसला करे। गलत एदादो शुमार दिए गए हैं। विफाकी हुकूमत लोगों के खदशात देखें और फैसला करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा कहते हैं, पीपल्स पार्टी के नाज को दरियाए सिंध पर डाका तस्वुर करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज का खैर मकदम करते हैं। इस एहतजाज को कुछ लोग खून खराबे की तरफ ले जाना चाहते हैं। सिंध की सिविल सोसाइटी और अदीब दानिश्वर आ गए हैं। आजिज धामरा का सखर और मीरपुर खास में एहतजाजी जलसे करने का भी ऐलान। केनाल्स मामले पर सिंध के अवाम बदस्तूर सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में वकला बरादरी के मुजाहरे। कराची के अहमद जिन्ना रोड पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई। खैरपुर में बबरलू बाईपास पर वकला का मुसलसल चौथे रोज भी धरना। सियासी समाजी रहनुमाओं और वकला बरादरी की शिरकत। धरने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पल्सर गोल्ड और आयरन प्रोजेक्ट से मुतालिक जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया।
مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے آسان اور قابل عمل منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت۔ مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے معدنیات کے خزانے کی سرویلنس مؤثر بنانے کا بھی حکم دے دیا۔ شہریوں کے لیے بڑی سہولت، ملکی تاریخ میں پہلی بار انڈر پاس صرف 35 روز میں تعمیر ہوگا۔ جناح اسکوائر مری روڈ پر انڈر پاس کی کھدائی کا کام تیزی سے جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا منصوبے کا دورہ، رفتار بڑھانے کے ساتھ تعمیراتی معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا سگنل فری کوریڈور سے سیاحوں کو مری پہنچنے میں سہولت ملے گی، ٹریفک جام کا برسوں پرانا مسئلہ حل ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپیلیں مقرر کرنے سے متعلق ڈیپٹی رجسٹرار جوڈیشل سے پالیسی طلب کر لی۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس انعام امین منہاس نے حکم جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق اپیلوں پر جلد سماعت کی درخواست دائر ہوئی۔ کیس فکس کرنے کی پالیسی سے متعلق ڈیپٹی رجسٹرار جوڈیشل رپورٹ جمع کرائے۔ جام شورو میں افسوسناک واقعہ، کئی جانیں لے گیا۔ بولا خان کے قریب مسافروں سے بھرا ٹرک کھائی میں جا گرا۔ حادثے میں 16 مسافر جاں بحق، 25 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق گندم کی کٹائی کے بعد بدین جانے والے 40 سے زائد افراد ٹرک میں سوار ہو کر واپس آ رہے تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی اسپیس ٹیکنالوجی کمپنی گیلیکسی اسپیس کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اسپیس ٹیکنالوجی شعبے کو انتہائی اہمیت دے رہا ہے۔ چین ہمارا انتہائی قابل اعتماد دوست اور اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ وفد کا ٹیلی کام کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ منصوبوں کے حوالے سے گہری دلچسپی کا اظہار۔ وزارت آئی ٹی اور سپارکو نے ملاقاتوں کو انتہائی مفید قرار دیا۔ وفد نے پاکستان میں پرتپاک میزبانی پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ گرین انرجی پر بھرپور توجہ دینی ہوگی، ڈیجیٹلائزیشن ہی مسائل کا حل ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کا آسیان پاکستان ٹیکنالوجی ایکسپو سے خطاب۔ کہا آسیان علاقائی تعاون کے حوالے سے دنیا میں بہترین مثال ہے۔ ہمیں روایتی معاشی طریقوں سے ہٹ کر کام کرنا ہوگا۔ جدید خطوط پر استوار ہو کر ہی پاکستان اور آسیاب آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اس کامیاب جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے انعقاد کرنے پر میں آرگنائزرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے اسلاموفوبیا کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب میں کہا دنیا مسلمانوں کو شدت پسند سمجھتی ہے، ہمارا مذہب امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، دین پر عمل کر کے ہمیں عدم برداشت کو ختم کرنا ہوگا۔ صوفیہ اور علماء کرام کا دین کی اشاعت میں کلیدی کردار رہا ہے۔ تصوف ہمیں امن اور اخوت کا پیغام دیتا ہے۔ سینٹ اجلاس آج ہوگا، 16 نکاتی اجنڈا جاری۔ اجلاس میں مختلف قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس پیش کی جائیں گی۔ نجی میڈیکل کالجز میں ریبیٹ ریگولیشن پر عمل درآمد نہ ہونے، ماڈل کالجز کے 56 اساتذہ کی مستقلی، اردو یونیورسٹی میں ہڑتال اور طلبہ یونین پر پابندی سے متعلق رپورٹس ایوان میں پیش ہوں گی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں، دونوں اسی تنخواہ پر کام کرتی رہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ پاکستان کے نام پر کسی کو سیاست نہیں کرنے دیں گے، فیڈریشن کو کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ افغانستان سے مذاکرات وزیر اعلیٰ کے پی کے کہنے پر نہیں بلکہ حکومت پاکستان کا فیصلہ ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں کارروائیاں، خارجی کمانڈر ذبیح اللہ عرف زکران سمیت 6 خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد ذبیح اللہ سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ملوث تھا۔
دہشت گردوں کی بزدلانہ کوشش ناکام، پولیس نے بنوں کے دھڑے پل پر واقع چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ 19 دہشت گرد 8 موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر آئے تھے اور کیمروں کو نشانہ بنا کر چوکی پر فائرنگ کی۔ پولیس کی بروقت اور بہادرانہ جوابی کارروائی کے نتیجے میں دہشت گرد پسپا ہو کر فرار ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے زیر اہتمام ٹریننگ ونگ قائم کرنے کا اصولی فیصلہ، پیر کو 30 ستمبر تک پورے صوبے میں فعال کرنے کا عزم، مئی تک لاہور ڈویژن میں کام شروع کرے گا، 14 اگست تک تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں کام تیز ہو جائے گا، تجاوزات اور پرائس کنٹرول جیسے اہم مسائل کے حل کے لیے 519 افسران کی تربیت مکمل کر لی گئی، اجلاس میں بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اسحاق ڈار سے دورہ افغانستان میں صوبائی حکومت کو ساتھ شامل نہ کرنے کا شکوہ۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ مذاکرات خوش آئند ہیں، تاہم اکیلے جانا کسی کے حق میں نہیں۔ پاک افغان مذاکرات میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز خیبر پختونخوا کو چھوڑ دیا گیا۔ ہم نے مذاکرات کے لیے TORs بھی بھیجے لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ مذاکرات اور معاہدوں کی تفصیلات نہیں بتائی گئی۔ اگر ہمارے جرگے کو مان لیا جائے تو خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی کارڈینل ہاؤس آمد، پوپ فرانسس کے انتقال پر مسیحی برادری سے تعزیت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، پوپ فرانسس ایک عالمی رہنما، انسانیت کے علمبردار تھے۔ انہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی، امن اور خدمت کا پیغام دیا۔ پوپ فرانسس کی وفات پوری دنیا کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ان کی تعلیمات انسانیت کے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ سندھ کے حصے کا ایک قطرہ بھی پانی چوری کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ وزیر اعظم کی مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے جلسہ عام سے جو بات کی وہ جوش خطابت میں کی۔ جوش خطابت میں بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ بلاول نے جو کچھ کہا اس پر رد عمل دینے کی ضرورت نہیں۔ بیانات ایک دائرے میں ہونے چاہیے، دوسروں کی عزت و احترام ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی بات کرنے کو تیار ہے، وزیر اعظم طریقہ کار واضح کریں گے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان پانی کے مسئلے پر مشاورت کے عمل کو آگے بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا سینئر وزیر سے شرجیل میمن سے دوبارہ ٹیلی فونک رابطہ۔ رانا ثناء اللہ نے کہا، تمام معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ واٹر کارڈ کے مطابق کسی صوبے کا پانی دوسرے صوبے کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ پانی کے مسئلے کا حل انتظامی اور تکنیکی بنیادوں پر کیا جائے گا، کسی صوبے کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ احتجاج کریں، پریشان نہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے شہریوں سے احتجاج کے دوران سڑکیں بلاک نہ کرنے کی اپیل کر دی۔ کہتے ہیں کہ کنالز معاملے پر سیاسی جماعتوں کو پرامن احتجاج نا آئینی حق حاصل ہے۔ کوئی بھی جماعت مظاہرے، جلسے، جلوس ایسی جگہوں پر کرے جہاں عوام کو مشکلات نہ ہوں۔ احتجاج اور اختلاف رائے جمہوریت کی روح ہوتا ہے۔ احتجاج ایسا نہ ہو کہ وہ عوام کے لیے باعث پریشانی بن جائے۔ سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے صدر نواز شریف کی طبیعت ناساز، لندن میں قیام بڑھا دیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے واپسی کی ٹکٹ بھی ری شیڈول کروا لی۔ مسلسل میڈیکل چیک اپس کے باعث قیام بڑھایا گیا۔ نواز شریف وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ گزشتہ دنوں بیلاروس گئے تھے، جہاں سے وہ 2 ہفتے کے دورے پر لندن آئے تھے۔ پاکستان کی IMF کو اصلاحات جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات۔ محمد اورنگزیب نے اسٹاف سطح کے معاہدوں پر اظہار تشکر کیا۔ ٹیکس، توانائی، نجکاری، سرکاری اداروں، پینشن اور قرضوں کے انتظام کے شعبوں پر بات چیت۔ ورلڈ بینک کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کی مہم تیزی سے جاری۔ پنجاب بھر سے اقوانیوں سمیت 11,371 غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق مہم کے دوران 12,000 سے زائد غیر قانونی مقیم باشندوں کو ہولڈنگ سینٹرز پہنچایا گیا۔ 691 غیر قانونی مقیم افراد ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود ہیں۔ انخلاء کے عمل کے دوران انسانی حقوق کو مکمل طور پر مد نظر رکھا جا رہا ہے۔
ANF کی بڑی کارروائی، کراچی بندرگاہ پر کشمش کے کنٹینر سے 2600 کلو گرام افیون برآمد ہوئی۔ افیون افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت قندھار سے آ کر کینیڈا بھیجی جا رہی تھی۔ منشیات کشمش میں مہارت سے چھپائی گئی تھی۔ ANF نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی اور کنسائنمنٹ کو بروقت روک کر تلاشی لی۔ ملزم کی شناخت افغان شہری کے نام سے کر لی گئی ہے۔ مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری کی روزہ مبارک حضرت عباس علیہ السلام پر حاضری، پاکستان کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کے لیے خصوصی دعا کی۔ زائرین کی خدمت و سہولت کے لیے کیے گئے مثال انتظامات کو سراہا۔ گورنر سندھ کی جانب سے لنگر کی تقسیم کا خصوصی انتظام کیا گیا۔ گورنر سندھ کا حضرت عباس علیہ السلام کے روزے سے متصل کفیل میوزیم کا بھی دورہ، تاریخی اور نایاب اشیاء کا مشاہدہ کیا۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ نجی ٹور آپریٹرز کے عدالتی اقدام نے ہزاروں عازمین حج کو مشکلات میں ڈال دیا۔ آپریٹر کی درخواستوں کے باعث وقت ضائع ہوا۔ اب سعودی حکومت کا پورٹل بند ہو چکا۔ وزارت مذہبی امور کا الزام، وفاقی وزیر سردار یوسف کے مطابق صرف 13,000 افراد ہی حج کر سکیں گے جنہوں نے براہ راست ادائیگیاں کی ہیں، ان کی رقوم واپس ہوں گی۔ 23,000 سے زائد کی کلیئرنس ہو چکی، باقی افراد کا معاملہ لٹک گیا۔ زمین صرف ہماری نہیں، آنے والی نسلوں کی بھی امانت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ارتھ ڈے پر پیغام، کہا زمین کے تحفظ کے لیے ہمیں قدرتی وسائل اور درختوں کو بچانا ہے۔ زمین کو محفوظ بنانے کے لیے آلودگی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ پنجاب حکومت قدرتی مسکن کی حفاظت کے مشن میں سب سے آگے ہے۔ حکومت پنجاب نے زمینی ماحولیاتی تحفظ کو اپنی پالیسی کا مرکزی حصہ بنایا ہے۔ مل کر اپنی زمین کو بہتر اور سرسبز بنانے کا عزم کرتے ہیں۔ زمین کو محفوظ اور خوبصورت بنانے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یوم ارث پر پیغام، کہا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ پانی کے وسائل کی حفاظت اور درخت لگانا ہماری ذمہ داری ہے۔ سندھ حکومت نے ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ سندھ کابینہ نے پہلی مرتبہ موسمیاتی تبدیلی پالیسی 2022 میں منظور کی۔ کراچی میں تیز رفتار آئل ٹینکر نے ایک اور گھر کا چراغ گل کر دیا، موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا، مشتعل افراد نے آئل ٹینکر جلا دیا۔ واقعہ کورنگی صنعتی ایریا گودام چرنگی کے قریب پیش آیا۔ واقعے میں زخمی ہونے والے شہری 30 سالہ ریاض کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے آئل ٹینکر کے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹینکر بھی تحویل میں لے لیا۔ تونسا میں تھانہ صدر کی حدود میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، ASI غلام شبیر اور کانسٹیبل غلام فرید شہید ہو گئے۔ پولیس ٹیم معمول کے گشت پر تھی کہ اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں دونوں اہلکار شدید زخمی ہوئے اور جان بر نہ ہو سکے۔ واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچی، علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ شجاع آباد میں انتہائی افسوسناک واقعہ، ہٹی مستری والا میں 7 سالہ ننھی بچی گھر کے قریب مین ہول میں گر کر زندگی کی بازی ہار گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق لائبہ کئی دیر سے گھر سے لاپتہ تھی، تلاش کرنے پر بچی کی لاش مین ہول سے ملی۔ ریسکیو ٹیم نے آپریشن کرتے ہوئے 7 سالہ لائبہ کی لاش مین ہول سے نکال کر اہل خانہ کے حوالے کر دی۔ سر میں چوٹ لگنے اور کئی دیر تک ہول میں بند رہنے سے بچی کی موت واقع ہوئی۔ کھاریاں کے علاقے تھپلا کے نزدیک مسافر بس تیز رفتاری کے باعث مزدہ گاڑی سے ٹکرا گئی، 2 خواتین سمیت 8 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے۔ ابتدائی تحقیقات میں حادثے کی وجہ تیز رفتاری بتائی جا رہی ہے۔
मुहाफिज भी डाकुओं का निशाना बन गए। कश्मीर के इलाके में नामालूम डाकुओं ने पुलिस मोबाइल पर अचानक हमला कर दिया। SHO समेत 4 एहलकार जख्मी हो गए। हमले के वक्त पुलिस मोबाइल मामूल की गश्त पर थी कि डाकुओं ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर मुतालिका अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद बेहतर इलाज के लिए सक्खर रेफर कर दिया गया। PTI खैबर पख्तूनख्वा में नई तंजीम साजी के लिए तरीक़ाकार और गाइडलाइंस जारी। 9 मई वाक़यात के बाद और गुज़िश्ता आम इंतखाबात के दौरान फ़ाल कारकुनान को पार्टी तंजीमों में शामिल करने के लिए तरजीह दी जाएगी। तहरीक-ए-इंसाफ की तंजीमें बनाने के लिए पैनल तश्कील दिए जाएंगे। पार्टी की रीजनल सदूर और जनरल सेक्रेटरीज ज़िले सतह पर पैनल तैयार करेंगे। एलामिया के मुताबिक नई तंजीमों के हतमी मंजूरी का इख्तियार सिर्फ पार्टी के सूबाई सदर को हासिल होगा। कभी नहीं कहा मेरे खिलाफ मुहिम के पीछे अलीमा खान है। मैंने कहा था PTI सोशल मीडिया मेरे खिलाफ मुहिम चला रहा है। शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू। कहते हैं गिला किया था कि मामलात अलीमा खानम के सामने हैं तो क्यों नहीं रोकती। मुझे पार्टी से निकाल दिया लेकिन ट्रोलिंग जारी है। बानी PTI से मेरे खिलाफ फैसला करवाने वाले सलमान अकरम राजा थे। मेरा शिकवा बनता है पार्टी से निकालते वक्त मुझे सुना नहीं गया। बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात मुलतवी। इम्तिहानात प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के बायकॉट के बायस मुलतवी हुए। चेयरमैन बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मोहम्मद इसहाक के मुताबिक इम्तिहानात 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिए गए। नए इम्तिहानी शेड्यूल का ऐलान आइंदा चंद रोज में कर दिया जाएगा। मुल्क भर में सूरज आंखें दिखाने लगा। आइंदा दिनों में बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में हीट वेव का तीसरा रोज है। आज भी पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। शहर में 23 अप्रैल तक गर्मी की ये लहर बरकरार रहने की तवक्को। गुज़िश्ता रोज भी शहर क़ायद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ट्रंप की मकबूलियत खतरे की घंटी बजाने लगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अवामी हिमायत में वाज़ेह कमी। मकबूलियत कम होकर सिर्फ 42% रह गई। राइटर्स और एप्सिस के ताज़ा सर्वे में 75% अफराद ने कहा कि ट्रंप को तीसरी बार सदारती इलेक्शन लड़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। 57% ने यूनिवर्सिटियों की फंडिंग रोकने की पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया, जबकि 59% के मुताबिक अमरीका आलमी सतह पर अपनी साख खो रहा है। भारतीय रियासत गुजरात में फजाइया का एक और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे का पायलट हलाक हो गया। मार्च में भी भारतीय फजाइया के एक ही दिन में 2 तैयारे गिरकर तबाह हुए, जिनमें से एक लड़ाका तैयारा था। भारतीय फजाइया के मुताबिक जगुआर लड़ाका तैयारा तरबियती मश्क के लिए अंबाला एयरबेस से उड़ा और कुछ देर बाद हरियाणा के करीब गिरकर तबाह हो गया था। इजरायली फौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। बेघर फलस्तीनियों के कैंप्स और खैमों पर बमबारी। मजीद 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। उर्दन और मिस्र ने इजराइल और हमास में 5 से 7 साल जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश की। मंसूबे में इजरायली फौज का मुकम्मल इनखला और कैदियों के तबादले शामिल हैं। इजरायली दाखिली सलामती एजेंसी के सरबराह ने बयान हल्फी में नेतन्याहू को इजराइल के लिए खतरा करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया की भारत पर सख्त पाबंदियां आई। 6 भारतीय रियासतों के शहरियों पर स्टूडेंट वीजा से मुतालिक सख्त पाबंदियां लगा दी। हुकाम के मुताबिक बहुत से अफराद तालीमी मकसद के बजाय मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने के लिए स्टूडेंट वीजा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर संजीदा दरखास्तें मुल्क के तालीमी निज़ाम की साख को मुतासिर कर सकती हैं। रियासतों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर शामिल। PSL 10 में सनसनीखेज मुकाबले जारी। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी।
کراچی نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا. پشاور زلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 147 رنز بنائے. بابر اعظم 46 اور محمد حارث 28 رنز بنا کر نمایاں رہے. کراچی کنگز نے 148 رنز کا ہدف آخری اوور میں تیسری گیند پر حاصل کیا. ڈیوڈ وارنر نے 60 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. خوشدل شاہ 23 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے. پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر کا بڑا کارنامہ. ٹی20 فارمیٹ میں 13,000 رنز بنانے کا سنگ میل عبور کر لیا. انہوں نے یہ اعزاز پشاور زلمی کے خلاف 60 رنز کے اننگز کھیل کر سر انجام دیا. میچ کے بعد کراچی کنگز کی انتظامیہ نے ہوٹل میں رات گئے ڈیوڈ وارنر کے لیے ٹیم روم میں تقریب رکھی. اہم سنگ میل عبور کرنے کی خوشی میں کیک کاٹا. معروف اینکر پرسن اور ٹک ٹاکر سجل ملک کی مبینہ نازیبہ ویڈیوز لیک کا معاملہ جھوٹا نکلا. تحقیقات سے واضح ہوا کہ ویڈیو کسی مغربی خاتون کی ہے جسے سجل کو بدنام کرنے کے لیے پھیلایا گیا. سجل ملک کا ویڈیو سے کوئی تعلق نہیں. سجل کو مذکورہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. اور ٹی وی، اسٹیج اور فلم کے لیجنڈ مزاحیہ اداکار معین اختر کو مداحوں سے بچھڑے 14 برس بیت گئے. معین اختر نے برجستہ جملوں اور شائستگی سے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری، کروڑوں دلوں پر راج کیا. کامیڈی، اداکاری، کمپیئرنگ سمیت فنون لطیفہ کی ہر فیلڈ میں لوہا منوایا. صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سمیت کئی اہم قومی اور بین الاقوامی ایوارڈ سے نوازا گیا.